جنی میں انت چکی ہے، انت چکی ہوئی ہے. لے آؤ کوئی بابا. ہے جی حاجی عبد الوہاب صاحب وہ زکریا مسجد پنڈی سے نکلتے تھے نا عصر کی نماز کے بعد، انہوں نے رائیونڈ پہنچنا ہوتا تھا تو ڈرائیور نو کہندے سن اکھا بند کر لے. تھوڑی دیر بعد کھولدا سی تے رائیونڈ مرکز گڈی پہنچی ہوندی سی. ہائے ہائے سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اے حاجی عبد الوہاب صاحب دی کرامت ہے، صحابہ نو نہیں سی حاصل. جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ پرشین امپائر کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے، تو پیچھے سے خط پہنچا کہ آپ جا کے رومنز کے ساتھ زیادہ سخت جنگ ہونے والی ہے تو آپ وہاں چلے جائیں. دو راستے تھے، ایک 15 دن کا راستہ تھا جو آسان تھا، اور ایک 5 دن کا راستہ تھا لیکن وہ ٹوٹل ریگستان تھا، زندگی موت کی کشمکش تھی. عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا ہی اسے. 15 دن بعد پہنچتے تو این ممکن ہے کہ رومنز پہلے حملہ کر کے مسلمانوں کی جمعیت ختم کر دیتے. 5 دن میں پہنچتے تو ادھر سے سپورٹ مل جاتی کہ وہ نکاح تو کوئی نہیں سی نہ مار سکتا، فوری چاہیے تھی نا لڑنے واسطے رومنز کے خلاف. خالد بن ولید نے جب مشورہ کیا ان کو بتایا گیا 5 دن والا تو آپشن یہ تو سوچو ہی نہ. لیکن وہ بھی میری طرح میں تو کہنا میں ہر وہ چیز سوچنی جس نال میں کام چک سکا. انہوں نے کہا بھائی 15 دن تے چھوڑ دو. 15 دن تک پہنچے وہ مر جان گے، 5 دن اسی مر جان گے، اینڈ رزلٹ سیم ہے. 5 دن دا منو سولوشن دسو کہ 5 دن میں ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. ان کا سرکار موت ہے، 5 دن ریگستان کا سفر ہے. پھر وہ ایک بدو تھا، اس کی فیس ریڈنگ انہوں نے کر لی. انہوں نے کہا اس کو پتا ہے اس مسئلے کا حل. انہوں نے کہا 10 60 کم چوری نہ کر. انہوں نے کہا جی اے حل ہے پھر کہ آپ اپنے اونٹوں کو نہ خوب پیاسا رکھ کے پانی پلائیں، پانی سٹور ہو جائے ان کے اندر، ان اونٹوں پہ سفر کریں اور ان پہ اپنا پانی بھی لا دیں اور وہ پانی آپ استعمال کریں. اور جب آپ نے اونٹوں کو راستے میں پانی پلانا ہو تو وہ دوسرے اونٹ ذبح کریں، ان کا وہ پانی پتہ ہے 1 مہینے کے لیے بھی سٹور کر لیتا ہے، اس کا پانی ان اونٹوں کو پلائیں اگر ضرورت پڑے تو، اور وہ گوشت استعمال کریں. یوں کرتے کرتے 5 دن میں خالد بن ولید زندگی موت کی کشمکش سے اپنی فوج کو لے کے پہنچ گئے. ٹھیک ہے، اور جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ تو یہ صحابہ کرام تو یہ کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور تسی کہہ دو جی آگے سٹ گیا تے اے ہو گیا جی، اڑ کے پہنچ گئے، فلانی شے ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کچھ کر کے دکھاؤ نا پھر مانے نا. ان بیچاروں کو تو اس طریقے سے کرنا پڑ رہا ہے. جنگوں کی مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، زخموں کی مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، بی بچوں سے دور ہیں، پتہ ہی نہیں واپس آنا نہیں آنا. تو جو چیزیں ان کے حق میں مانے ہوئے نہیں ہیں ہم لوگ آپ کے لیے کیسے مان لیں کرامت کے نام پہ. جی دعا کی تو قبول ہو گئی، اون کتے مر گئے جے لیاؤ نا. ہونی تو دعاواں دی ضرورت ہے. جڑے 90 لاکھ نو تسی کلمہ پڑھایا سی جھوٹی موٹی، ٹھیک ہے، انہوں نے اسی صحیح کلمہ پڑھا کے تے جناب دیوبند اور بریلوی تو سواریاں چک کے مدینہ شریف اسی بغیر کرائے دے پہنچا دیتی ہیں. دیوبند اور بریلی کے شہروں سے لائیو سیشنز میں لوگ آ رہے ہیں، کہتے ہیں جی بزرگاں دی صحبت وچ بیٹھدے سن زندگی پلٹ جاندی. سر بزرگ پھر انہوں منو جڑا جیل وچ بیٹھے آ جائے، پوری دنیا لوگوں دی زندگی بدل رہی ہے اور تواڈے بابے نو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اور یہ بات مجھے اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ لوگ کلیم کرتے ہیں تو ہم کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پہ رکھیں. شاہ جی پھر بڑا بزرگ کہڑا تسی فیصلہ کرو، امت واسطے فیصلہ کرو. تسی تے امت واسطے فیصلہ کرنا ہے. ایک اے کلیم کرتے ہیں، ایک اے کلیم کرنا ہے. تو خدا کے لیے یہ ہماری بزرگی نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی طاقت ہے الحمدللہ کہ آپ کے صدیوں کی امپائرز اکھڑ گئی ہیں. تو سرکار یہ جو آپ لوگ دعوے کرتے ہیں نا، یہ کر دیا وہ کر دیا، کر کے بتاؤ تو پھر